بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو جو اس میں متعین کیے ہیں زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے اسی کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 8 مصارف کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں لگائے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی ان 8 لوگوں ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ان 8 لوگوں ہی کو فطرہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان 8 کے علاوہ کوئی 9ویں جگہ جو ہے دے تو اس کا جو ہے فطرہ یا زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوبارہ دینی ہوگی۔ تو اس میں پہلی چیز یہ فرمائی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ جو ہے یا انما الزکوٰۃ، صدقہ جو ہے زکوٰۃ ہی کے معنی میں ہے کہ اس زکوٰۃ کو جو دینا ہوگا یا جو زکوٰۃ جس کو دی جائے گی وہ فقراء اور مساکین، یعنی جو مجبور ہو، لاچار ہو، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی دوسری چیز نہ ہو تو یہ ان کو دی جائے گی۔ والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، عاملین سے مراد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے جو ہے متعین کر دیے جاتے تھے، تو وہ زکوٰۃ کو وصول کیا کرتے تھے، پھر سرکاری خزانے میں اس کو جمع کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی شخص سے وہ زکوٰۃ لے لے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ہمارے زمانے میں یہ موجود نہیں ہے، تو ہمیں تو جو ہے خود ہی تلاش کر لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ اپنی دینی چاہیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس سے مراد جو ہے اسلام کے لیے کسی کو مانوس کرنا، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل والغارمین وفی سبیل اللہ، پھر قرض دار جو ہو یا غلام جو ہے اپنی گردن کو چھڑانا چاہ رہا ہو، تو غلام بھی اب موجود نہیں ہے، تو قرض دار بچتے ہیں، یعنی جو خوب قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اب ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ لو کہ ہر شخص آج کے زمانے میں قرض کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے، تو کیا ہم سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بھائی سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اس شخص کو زکوٰۃ دیں گے جو شخص یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے جو ہے قرض لے لیا ہو، مثلا بیمار ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے اور کسی دوسری اشد ضرورت کی وجہ سے اس نے قرض لیا ہو، نہ کہ شادی بیاہ وغیرہ کے اس سے قرض لیا ہو۔ ورنہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایسے شخص کو نہیں جو حرام چیز کے لیے لون اٹھائے، قرض اٹھائے، تو اس کو جو ہے یہ چیز نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر وفی سبیل اللہ، مجاہدین کو دے سکتے ہیں جو کہ جہاد لڑ رہے ہوں اللہ کے لیے، جہاد کر رہے ہوں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، وابن السبیل سے جو ہے مسافر مراد ہے، تو مسافر کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے متعین کی ہے 78 میل جو ہے، یا اور پھر اس کے دن بھی متعین ہیں، یعنی اس شخص نے جو ہے 15 دن سے کم کی نیت کی ہو، اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کی ہے تو وہ مسافر نہیں رہا ہے بلکہ وہ مقیم ہو گیا ہے، تو مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں وہ بھی سن لو، باپ، دادا، یا اسی طریقے سے دادی، نانا، نانی، ان کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ باپ وغیرہ جو ہے یعنی یہ سمجھ لو جو اوپر تک جائے، اوپر تک باپ ہو، دادا ہو، پھر پردادا ہو، ان کو جو ہے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے نیچے آ جاؤ، جو بیٹا ہو، بیٹی ہو، آگے کی جو نسل ہے ہماری، جو آگے کی پود ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔
یہ اس وجہ سے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ہی ہے، یعنی وہ اسے دے یا وہ اسے دے، وہ تو رہے گا تو گھر ہی میں، کسی دوسرے کا بھلا نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے غلام کو زکوٰۃ دینا، تو بھائی غلام کو بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ غلام تو خود دوسرے کی ملکیت میں ہے، خود دوسرے کی ملکیت میں ہے۔ یا اپنا غلام جو ہو، یا مالدار کا، کسی مالدار شخص کا غلام ہو، اس کو جو ہے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر دوسرے کا غلام ہے اور وہ مالدار ہے، پہلی چیز تو یہ چھوڑو مسئلہ ہے، اگر دوسرے کا غلام ہے اور وہ مالدار ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آقا کے تحت ہوگا۔ اور اگر خود کا غلام ہے تو خود کے غلام کو زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ یہ تو اپنے ہی گھر میں رہے گا۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب شخص کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ صاحب نصاب جو ہے وہ ابھی بتلا دیں گے کہ کیا نصاب بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے۔ یعنی سمجھو کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولہ جو ہے سونا ہو، یا کرنسی ہو، یا اسی طریقے سے بھی بتلائیں گے آپ لوگوں کو، یہ ساری چیزیں ہو تو ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یا پھر غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، جو غیر مسلم ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اپنی طرف سے جو ہے دوسری امداد کر سکتے ہیں، امداد کیسی بھی کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ادا ہوگی وہ صرف ان 8 مصارف میں ادا ہوگی۔ ان 8 مصارف کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دوسری جگہ پر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مالدار کے چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دینا، تو مالدار کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ باپ کے تابع ہے، باپ تو اس کا مالدار ہے، تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لو، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مدرسہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ہر مدرسہ جو ہے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو مدرسے زکوٰۃ کے مستحق ہے وہیں پر زکوٰۃ دے، اور جو مدرسے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے وہاں پر پہلی چیز یہ ہے لینے والوں کو دیکھنا چاہیے، تو وہ زکوٰۃ نہ ہی لے۔ اور جہاں پر بچے یتیم غربا، جو یتیم غریب بچے رہتے ہیں تو وہاں پر زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں، تو وہاں پر دینی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا حق ہے۔ اسلام کی بقا جو ہے بھائی وہ آج کے وقت میں تو وہ زکوٰۃ ہی پر ہے، یہ سمجھو کہ مدرسوں کی بقا، اسلام کی بقا زکوٰۃ ہی پر رہ گئی، کیونکہ ہم جو ہے اپنی طرف سے کوئی امداد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کی یہ کمی ہے، ہم لوگوں کی یہ کمی ہے کہ ہم اپنی طرف سے مدارس کی امداد نہیں کرتے ہیں، بچوں کی امداد نہیں کرتے ہیں، علماء اکرام کی جو ہے امداد نہیں کرتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے بس اسی سے کام چلاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں ہر مدرسہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ کے مال کو جو ادھر ادھر نہیں لگا سکتے ہیں کسی دوسری چیز میں۔ ہاں اگر ان 8 میں سے کسی کے حوالے کر دیا، وہ جہاں پر چاہے لگا سکتے ہیں۔